السلام علیکم ساتھیوں، آج پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹاپ 10 آبجیکٹیو کوشچنز کی یہ آج ایپیسوڈ نمبر 6 آپ کے لیے تیار کیا گیا۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ اس کے اندر دکنی ادب سے متعلق 6 سوال اور 4 سوال دیگر اصناف سے متعلق ہیں۔ ان تمام سوالات کی تشریح میں حوالوں کے یہاں آپ کے لیے پیش کی گئی ہے۔ تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کا اپنا سبق۔ سوال نمبر 1، ان میں سے کون سا شہر دکن میں اردو کا پہلا مرکز بنا؟ آپشن اے گلبرگہ، آپشن بی بیدر، آپشن سی گولکنڈہ، آپشن ڈی حیدرآباد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر 1 گلبرگہ۔ چلیے آپ جانتے ہیں گلبرگہ کے بارے میں۔ بہمنی خاندان جو 1350 عیسوی سے لے کر 1525 عیسوی تک ہے، بہمنی خاندان کے بادشاہوں میں فیروز شاہ بہمنی علم و فضل اور شعر و سخن کو رائج کرنے میں بہت مشہور ہوا۔ اسی کے عہد سے ہمیں اردو کی نثر و نظم کا پتہ چلتا ہے، اور اس کا پائے تخت گلبرگہ دکن میں اردو کا پہلا مرکز بنا۔ تو جو سوال ابھی ہم نے سوال نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ان میں سے دکن میں اردو کا پہلا مرکز کون ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 گلبرگہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ان میں سے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا تخلص کیا تھا؟ ان کا تخلص تھا آپشن نمبر بی شہباز۔ اب تھوڑا ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، جن کی پیدائش 1321 عیسوی میں اور انتقال 1422 عیسوی میں ہوا، ان کے متعلق یہاں پر آپ کے لیے کچھ باتیں لکھی گئی ہیں۔ ان کا پورا نام سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز تھا۔ ان کی پیدائش 1321 عیسوی میں دولت آباد میں ہوئی اور انتقال 1422 عیسوی میں گلبرگہ میں ہوا۔ اردو کے پہلے شاعر ہیں جن کی نثر اور نظم دونوں کے نمونے موجود ہیں اور شائع ہو چکے ہیں۔ بندہ نواز گیسو دراز نے شہباز تخلص کیا تھا، اور یہ اپنے والد شاہ راجو کی وفات کے بعد دلی چلے گئے تھے، اور کچھ عرصے بعد 1398 عیسوی میں فیروز شاہ بہمنی کے عہد میں گلبرگہ چلے آئے۔ ان کی مشہور کتاب کا نام ہے معراج العاشقین، اور یہ کتاب قدیم ترین اردو نثر کا نمونہ ہے۔ سوال نمبر 3، ان میں سے کس مثنوی میں حاکم وقت کے بجائے اس کے والد کی مدح کی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی قدم راؤ پدم راؤ۔ اب بات کرتے ہیں اس مثنوی سے متعلق۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں اس کے مصنف فخر الدین نظامی نے مدح سلطان علاء الدین بہمنی کے عنوان سے اشعار لکھے ہیں، اور یہ اشعار اردو میں کسی بادشاہ کی پہلی مدح سمجھے جاتے ہیں۔ علاء الدین بہمنی احمد شاہ بہمنی کے والد تھے، اور احمد شاہ بہمنی نظام شاہ بہمنی کے نام سے معروف تھے، جنہوں نے صرف 2 سال حکومت کی، اور ان کی مناسبت سے مصنف یعنی فخر الدین نے اپنا تخلص نظامی اختیار کیا تھا۔ سوال نمبر 4، ان میں سے کون سا شاعر اپنے شیخ کے کہنے پر بیدر سے گولکنڈہ گیا اور وہاں پر خوب چمکا؟ آپشن اے فیروز، آپشن بی لطفی، آپشن سی مشتاق، آپشن ڈی اشرف۔ تو اس کا صحیح جواب ہے تو وہ ہے فیروز، آپشن نمبر اے۔ اب بات کرتے ہیں فیروز سے متعلق۔ یہ شاعر مخدوم جی شیخ ابراہیم کا مرید تھا اور ان کا معتقد بھی تھا، اور ان کے کہنے پر بیدر سے گولکنڈہ گیا۔ فیروز کو ملا وجی اور ابن نشاطی نے اپنا استاد لکھا ہے۔ فیروز کی مشہور مثنوی کا نام ہے توصیف نامہ میرا محمد محی الدین۔ تو اس سوال کا جواب
جو معلوم کیا گیا تھا وہ ہے آپشن نمبر اے فیروز۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5، مثنوی نوسرہار کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ اب بات کرتے ہیں مثنوی نوسرہار کے متعلق۔ مثنوی نوسرہار شاہ اشرف بیابانی کی تصنیف ہے جو انہوں نے 1503 عیسوی میں لکھی تھی۔ اس مثنوی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب کو 9 ابواب اور کئی عنوانات کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر یہ اردو کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، ان میں سے کون سی نظم میرا جی شمس العشاق کی ہے؟ آپشن اے خوش نامہ، آپشن بی خوش نغز، آپشن سی شہادت الحقیقت، آپشن ڈی یہ سبھی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی سبھی۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ان نظموں کے بارے میں۔ خوش نامہ یہ ایک نوجوان لڑکی کی خوشنودی کا قصہ ہے۔ خوش نغز یہ نظم 9 ابواب پر مشتمل ہے اور یہ بھی ایک دوشیزہ کی کہانی ہے۔ شہادت الحقیقت یہ ان کی سب سے اہم اور طویل مثنوی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7، ان میں سے پیروڈی کس حیت میں کی جاتی ہے؟ پیروڈی کے معنی ہے جوابی نغمہ، اور پیروڈی کی بہترین مثال آپ کے سلیبس میں شامل کنہیا لال کپور کا انشائیہ غالب جدید شعرا کی ایک مجلس میں ہے، اور یہ نظم اور نثر دونوں حیت میں کی جاتی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی دونوں۔ سوال نمبر 8، کسی کتاب یا رسالے کو پڑھ کر اس کی خوبی یا خامی کے بارے میں رائے قائم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جب کسی کتاب کسی رسالے کو پڑھ کر اس کی خامی یا خوبی سے متعلق کوئی رائے قائم کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں آپشن نمبر 1 تبصرہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 9، صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں اے بی سی ڈی کے آگے کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں اور پھر ان کے جوڑا ملانے کے لیے کہا گیا ہے، جیسے اے مسمن، بی مثلث، سی مخمس اور ڈی متسع۔ تو آپ جانتے ہیں مسمن جس کے اندر آپ کے یہ مسمن جس میں 8 مصرے ہوتے ہیں، ایسی نظم جس کے ایک بند میں 8 مصرے ہوتے ہیں اسے مسمن کہتے ہیں۔ مثلث ایسی نظم جس کے ایک بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں اسے مثلث کہتے ہیں۔ مخمس ایسی نظم جس کے ایک بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں اسے مخمس کہتے ہیں۔ اور متسع ایسی نظم جس کے ایک بند میں 9 مصرے ہوتے ہیں اسے متسع کہتے ہیں۔ تو ان کے اعتبار سے جب ہم ملائیں گے مسمن اے ہے اور اس کا جو صحیح ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 3 پر، یعنی کہ آپشن نمبر 3 جو ہوگا اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ اے کے آگے 3 آئے گا یعنی مسمن میں 8 مصرے، اور بی کے آگے مثلث اس کے آگے 4 نمبر آئے گا 3 مصرے، مخمس اس کے آگے 2 نمبر آئے گا یعنی 5 مصرے، اور متسع اس کے آگے 1 آئے گا یعنی کہ 9 مصرے۔ اس اعتبار سے اس سوال کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 3۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 10، صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں 4 مختلف صنف کے نام دیے گئے ہیں اور پھر ان کے متعلق یہ صنف کہاں کی ایجاد ہیں یہ زمرے لگوائے گئے ہیں۔ تو 4 بیت، ہائیکو، ترائل، قصیدہ۔ 4 بیت جو افغانستان کی صنف ہے، ہائیکو یہ جاپان کی صنف ہے، اس کے اندر 3 مصرے ہوتے ہیں۔ ترائل یہ فرانس کی صنف ہے، اس کے اندر بھی 3 مصرے ہوتے ہیں۔ قصیدہ یہ عرب کی صنف سخن ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم ان زمروں کو ملائیں گے تو ہمارا صحیح جواب آئے گا آپشن نمبر بی، یعنی کہ 1 آئے گا 3، اس کا مطلب ہوا 4 بیت افغانستان سے اس کا تعلق ہوگا، اور اس کے بعد آئے گا ہائیکو، اس کے آگے آئے گا آپشن بی کے آگے 4 نمبر یعنی کہ جاپان،
اس کا ترائل سی پر ہے تو اس کا آئے گا نمبر 2 فرانس، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے قصیدہ، اس کے آگے آئے گا آپشن 1 یعنی کہ عرب۔ تو اس اعتبار سے اس سوال کا صحیح جواب جو ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 2۔ تو ساتھیوں امید ہے یہ تمام سوالات آپ کو پسند آئیں گے۔ اس سے پہلے بھی جو ویڈیوز ہم نے آپ کے لیے بنائی اسے آپ نے بہت سراہا، بہت پسند کیا، اس کے لیے آپ تمام کا شکریہ۔ آپ سے یہی درخواست کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا، اپنے خیالات، اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ سے اللہ حافظ۔